بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچرز کے دوران ہم نے خواجہ میر درد کی غزل پڑھی اور اس کے حوالے سے میں نے الفاظ کے معنی مشکل آپ کو بورڈ پہ لکھوائے، کچھ ہم نے زبانی بیان کیے اور بڑی تفصیل سے ہم نے تشریح بھی کی۔ آج ہم کریں گے اس غزل کی مشق۔ اس لیکچر کے دوران ہم خواجہ میر درد کی غزل کی مشق کریں گے، تو آپ لوگ کاپیاں پینسلیں لے کے بیٹھیں، توجہ سے بات سنیں اور مہربانی فرما کر اپنے پاس نوٹ کریں، اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیں۔ تو مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے کہ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ قتل عاشق کسی خالی جگہ سے کچھ دور نہ تھا۔ آپشن میں ہے محبوب، معشوق اور دشمن، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے معشوق۔ مصرع ہو جائے گا قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا۔ رات مجلس میں تیرے خالی جگہ کے شعلے کے حضور، آگ، حسن یا ناز، تو اس کا مناسب اور درست جواب ہے حسن۔ مصرع ہو جائے گا رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور۔ جیم جزوے کہ وہاں پہ پہنچا کہ خالی جگہ کا بھی مقدور نہ تھا، انسان، آدمی اور فرشتے، اس میں سے ایک ہم چوز کریں گے اور وہ کریں گے فرشتے۔ تو مصرع ہو جائے گا وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ محتسب آج تو خالی جگہ میں تیرے ہاتھوں، تھانے، جیل خانے یا مے خانے، تو درست جواب ہوگا مے خانے۔ مصرع ہو جائے گا محتسب آج تو مے خانے میں تیرے ہاتھوں، درد کے ملنے سے اے خالی برا کیوں جانا، خالی جگہ میں آئے گا یار، دوست یا دشمن، تو درست جواب ہوگا یار۔ مصرع ہو جائے گا درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں جانا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ردیف کسے کہتے ہیں۔ درد کی غزل کی ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب میں ہم لکھیں گے وہ لفظ جو غزل یا قصیدے کے اشعار کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار آئے، بغیر تبدیلی کے لکھے جائیں، اسے ردیف کہتے ہیں، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پچھلا سوار، سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، جو شخص اونٹ یا گھوڑے پر کسی شخص کے پیچھے بیٹھتا ہے، سیکنڈ سیٹر۔ میر درد کی غزل میں ردیف نہ تھا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اس شعر میں نہیں ہوتا، ردیف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دور دستور اور مذکور اس غزل کے قافیے ہیں۔ ایسے 5 الفاظ لکھیں جو اس غزل میں نہ ہوں لیکن بطور قافیہ استعمال کیے جا سکیں۔ تو جواب میں لکھیں قافیہ۔ قافیے کے لفظی معنی ہیں بار بار آنے والا، پے در پے آنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، بار بار آنے والا۔ تعریف ہے کہ غزل یا قصیدے کے اشعار میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ آسان سوالات ہیں، یہ بیٹا آپ لوگ 9th سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ 9th میں بھی مطلب مقطع ردیف قافیہ تھا، پھر 10th میں، پھر اب فرسٹ ایئر میں۔ مثال سن لیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اس میں ذرا اور فضا یہ دونوں قافیے ہیں اور نہیں ہوتا ردیف ہے۔ میر درد کی غزل میں اسی قافیے کے ہم وزن کچھ ایسے الفاظ جو ان کی غزل میں شامل نہیں ہیں: مستور، مجبور، غرور، سرور، قبور، زبور اور مسرور وغیرہ اس غزل کے علاوہ اس کے ہم وزن الفاظ ہیں، بطور قافیہ استعمال ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد سوال نمبر میرے بچے 4 ہے، اور یہ بڑا کہہ لیں ضروری سوال ہے۔ کنایا قریب اور کنایا بعید میں فرق مثالوں سے واضح کریں۔ مثالیں دینی ہیں کہ کنایا کیا ہوتا ہے، پھر کنایا قریب کسے کہتے ہیں اور کنایا بعید کسے کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ جواب میں ہم لکھیں گے کنایا۔ پہلے سمجھنے والی بات یہ کہ کنایا ہوتا کیا ہے، یہ بھی اب 9th 10th میں پڑھ چکے، میں دوہرا دیتا ہوں۔ کنایا کے لفظی معنی ہے اشارے سے بات کرنا، یعنی کسی بات کو چھپا کر ڈھکے چھپے الفاظ بیان کرنا، پوشیدہ بات یا مبہم بات کرنا، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو ان کے اصلی معنوں کے لیے لازمی یا صفاتی ہوں تو اس کلمے یا مرکب کو کنایا کہیں گے۔ مثلا شطر بے مہار، ایک لفظ ہے کہ فلاں شخص تو میاں شطر بے مہار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو بے مہار شطر کی طرح جدھر چاہتا ہے منہ اٹھا کے پھرتا رہتا ہے۔ اصلی معنی اس کے ہیں کہ وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، ناک میں جو رسی ڈالی جاتی ہے اس کو نکیل کہتے ہیں، جس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے اونٹ کو۔ اصل اس کے معنی ہیں شطر بے مہار کے ایسا اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، جس کو نکیل نہ ڈالی گئی ہو۔ مرادی معنی ہے زبان دراز، بیہودہ باتیں کرنے والا، آوارہ۔ یعنی یہاں پہ شطر بے مہار آوارہ اور بیہودہ گو شخص کے لیے بطور کنایا استعمال کیا۔ پھر ایک لفظ ہے پیٹ کا ہلکا ہونا، اصلی معنی ہے پتلا یا ہلکے پیٹ کا آدمی، یعنی جس کا پیٹ بڑا ہوا نہ ہو۔ اور مرادی معنی اس کے ہیں راز کی بات کہہ دینے والا، کہ اس کے سامنے کوئی بات آپ اگر کرتے ہیں تو وہ بات اپنے پاس چھپا کے رکھ نہیں سکتا، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ بات چھپا لے اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیان کر دیتا ہے۔ پھر ہے کہ اپنے سفید بالوں کا خیال کرو۔ سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہیں، 9th سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ رستم آ رہا ہے، رستم یہاں بہادری کے لیے کنایا ہے۔ اب میں کچھ شعری مثالیں دوں گا اس کی، فی الحال ہم کنایا کی بات کر رہے ہیں، آگے چل کے ہم کنایا قریب اور بعید کی بات بھی کریں گے۔ باوجود ہی کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ آدم کے اصلی معنی انسان کے ہیں، لیکن یہاں پہ آدم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے آدم سے مراد یہاں پہ نبی کریم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدم کنایا ہے۔ دوسرا شعر سنیں گے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ صبح ہونے کے اصلی معنی ہے روشن سویرا، صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، لیکن صبح ہونے سے مراد یہاں پہ زندگی ختم ہونا مراد لیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ صبح ہونا زندگی کے ختم ہونے کے لیے کنایا ہے۔ ایک مثال اور سنیں گے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ نگار آتشی سورج کے لیے کنایا ہے، خوبصورت رونق روشن چمکتا ہوا تھال۔ ایک مثال آخری سن لیں اس حوالے سے، کیوں راک ادا کرے ہے زاہد، کیوں رد و قدا کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی کہہ نہیں ہے۔ قدا سے مراد پیالہ ہے، مگس سے مراد شہد ہے، اور مگس کی کہہ شہد کا کنایا ہے۔ مگس کی کہہ یعنی جو کچھ شہد کی مکھی کے جسم سے نکلتا ہے اسے ہم شہد کہتے ہیں، یہاں اس نے اس کو کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شہد کی کہہ ہے یہ شہد کی مکھی کے لیے کنایا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کنایا قریب کی طرف۔
کنایا قریب سے مراد وہ کنایا جلد سمجھ میں آ جائے جس میں ڈھکے چھپے اشارہ کے معنی دینے والے الفاظ کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ اکرم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ہم کہتے ہیں میاں فلاں شخص کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اب ہاتھ لمبے نہیں ہوتے، ایک مخصوص حد تک ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لمبے ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کی بڑی پہنچ ہے، تو بڑی پہنچ والے شخص کے لیے ہم کہتے ہیں میاں فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو اس لیے تعلقات کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے بات۔ 100 رند بخشے گئے قیامت میں، 100 رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ اس مثال میں حساب حساب کنایا ہے نیک اعمال کا، کہ میں نے تو شیخ کہتا میں نے تو بڑے نیک عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کی، زکاتیں دیں، ہر چیز میں نے کی جو مجھ سے ہوتی تھی، اور اے اللہ تو نے رند بخش دیے، میں نے شرابی بخش دیے سارے۔ تو یہاں پہ حساب حساب سے مراد ہے نامہ اعمال، میرے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں، تو شیخ کہتا رہا، مولوی صاحب کہتے رہے کہ حساب کرنا چاہیے، اور جن کا حق بنتا ہے ان کو جنت میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی کنایا بعید، وہ کنایا جو فوراً سمجھ نہ آئے لیکن اس کے لیے کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ مثلا ایسے سے جو داغ نے نباہی، ایسے سے جو داغ نے نباہی، سچ ہے یہ کام ہے اسی کا۔ اس شعر میں ایسے سے مراد ظالم محبوب یا ظالم انگریز حکومت ہے، تو داغ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ داغ کے معنی، یعنی یہاں پہ مرزا خان داغ دہلوی مراد ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے محبوب کے ساتھ یا انگریز حکومت کے ساتھ بڑی مشکل سے نباہی۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ پہ کھلا۔ نگار آتشی سے مراد سورج ہے جو مشرق کی جانب سے نظر آیا، جس کا چہرہ گرم اور سرخ تھا۔ تمام پہلیاں کنایہ بعید کی مثال ہوتی ہیں۔ اوپر کاغذ کا مکان، اندر لکڑی کا سامان۔ اوپر کاغذ کا مکان، اندر لکڑی کا سامان، اس سے مراد ماچس ہے۔ پہلیاں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ عام طور پہ کنایہ بعید کی مثال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مجاز مرسل۔ مجاز کے معنی حقیقت کے برعکس ہیں، یعنی غیر حقیقی بات کرنا، اپنی مرضی سے بات کرنا۔ مرسل کا معنی ہے بھیجا ہوا، ارسال کرنا۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لفظی معنوں کی بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ میں صرف دہرا رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو الحمدللہ پتہ ہیں، آپ ماشاءاللہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں 9th میں ہی پڑھی ہم نے، 10th میں ہی پڑھی، اور اب انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، پڑھی ہوئی ہم نے ہیں۔ وضاحت ہے کہ ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ زبان جب قواعد بنائے گئے تو ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس لفظ کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ جب اپنے پہلے معنوں میں یا اصلی معنوں میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے، اور جب یہ لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ مجازی کہلاتا ہے۔ مثالیں اس کی کچھ ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ہاتھ اصلی معنی، ہاتھ کے اصلی معنی ہے جسم کا عضو، اصلی معنی جسم کا عضو ہے، مجازی معنی ہے پہنچ یا رسائی۔ ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں۔ چشم کے حقیقی معنی ہیں آنکھ کے، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ ہم آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔ پھر لفظ ہے مجھے ایک گلاس دینا۔ گلاس کے معنی ہیں وہ شیشے کا برتن، حقیقی معنی برتن کے ہیں، ظرف ہے، جبکہ مجازی معنی اس کے ہیں کہ مجھے پانی دینا۔ کہتے ہیں ایک گلاس مجھے بھی دینا، تو گلاس میں پانی ہوتا ہے، مانگنا پانی مقصد ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، وہ صورتیں میں دہرا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ مثال پہلی ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی،
انگلیاں مجاز مرسل ہیں کیونکہ کانوں میں انگلی کا کچھ حصہ دی جاتا ہے، پوری انگلی نہیں دی جاتی۔ زندگی 2 دن کی ہے، زندگی مجاز مرسل ہے، زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے، 100 سال بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، 2 دن زندگی کے لیے مجاز مرسل ہیں۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، ہاتھ مجاز مرسل ہے، پورا ہاتھ نہیں کٹتا بلکہ ہاتھ کا کچھ حصہ کٹتا ہے، گویا کل کہہ کر جز مراد لیا گیا۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں یا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، یہی مجاز مرسل ہے، کیونکہ میں پاکستان کے کسی ایک شہر یا اس کے ایک محلے کے، اس کے ایک گاؤں کے ایک گھر میں رہتا ہوں، پورے پاکستان میں، یہ پورے اسلام آباد میں نہیں رہتا۔ میں نے کل کہہ کے مراد کیا لیا؟ اپنا گھر، تو اسے کہیں گے کل کہہ کے جز مراد لینا۔ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اس نے بوتل پی، بوتل کبھی نہیں پی جاتی، شیشے کی ہوتی ہے، یہ پلاسٹک کی، پی کے مرنا ہے، اس کے اندر موجود مشروب پیا جاتا ہے، بوتل نہیں پی جاتے، مشروب پیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بوتل پی، تو مشروب، بوتل جو ہے وہ مشروب کے لیے مجاز مرسل ہے۔ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، چائے چولہے پر دھری ہے، چولہے پر چائے نہیں دھری جاتی بلکہ وہ برتن دھرا جاتا ہے جس میں چائے پکتی، تو چائے اس برتن کے لیے مجاز مرسل ہے۔ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، نتیجہ، مثال ہے کہ آج بادل خوب برسا، بادل مجاز مرسل ہے، بادل نہیں برستا بلکہ بارش کے قطرے برستے ہیں، گویا بادل کہہ کر بارش مراد لی گئی۔ پھر ہے سبب کہہ کر، آخری جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے وہ ہے سبب کہہ کر مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ ہاتھ مجاز مرسل ہے اور ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار سبب ہے۔ آگ جل رہی ہے، آگ مجاز مرسل ہے، آگ نہیں جلتے بلکہ لکڑیاں جلتی ہیں، آگ مسبب ہے اور لکڑی سبب ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی، اس کے بعد میردار کی غزل کے 3 اور 4 شعر کی تشریح کریں، یہ ہم کر چکے، مندرجہ ذیل کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں، مرات النظیر، حسن تعلیر، یہ ساری کی ساری صنعتیں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس مشق میں کرنے والی ہو، تو امید واسع ہے کہ یہ جو ہم نے دہرائی کی، یہ جو بات چیت ہم نے کی، یہ ساری آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات میرے بچوں کو سمجھ نہیں آئی، کوئی پریشانی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ غزل میں درد کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے اور کیوں، یہ آپ نے اپنے پاس سے لکھنا ہے، پسندیدگی کی وجہ بھی لکھنی ہے، اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیں، لازمی لکھیں، آپ کے کام آئیں گی یہ چیزیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔